کہاں ہندوستان کا وہ طریق معاشرہ اور کہاں عرب کا وہ روشن روشن معاشرہ. اور وہ آج بھی ہندوستان کے اندر بت خانے الگ الگ ہیں. مندر برہمنوں کا مندر الگ ہے اور شودروں کے مندر الگ ہیں. ادھر فیصل مسجد ہو, عید الفطر کی جماعت کھڑی ہو, نواز شریف جس صف میں کھڑا ہے اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے پارلیمنٹ کا چپڑاسی بھی کھڑا نظر آئے گا تم کو. بادشاہی مسجد کے اندر گورنر پنجاب کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ایک مزدور کھڑا ہو سکتا ہے. ارے کہاں کا وہ طبقاتی نظام اور کہاں اسلام کا مساواتی نظام. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو. آج ہمارے اندر ایک بیماری ہے, ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے, گروہ بندی, جماعت پسندی, تنظیم پرستی, برادری کی پوجا. نمبر پلیٹ کس کے لیے ہوتی ہے؟ نمبر شو کرنے کے لیے. نمبر نکر پہ چھوٹا سا اور سینٹر میں بڑا سا لکھا BUTT بٹ. میں تنقید نہیں کر رہا, میں تمہیں دکھڑا سنا رہا. نمبر چھوٹا سا JUTT جٹ, بہت بڑا سا. رانا بڑا سا, نمبر چھوٹا سا. میر جی بہت بڑا اور نمبر چھوٹا سا. مجھے یہ بتاؤ, اسی چیز کو اسلام نے مٹایا ہے جس میں ہم آج گرے ہوئے ہیں. میری برادری راجپوت ہے, میں اس پہ کبھی فخر نہیں کرتا. مجھے بعض اوقات لوگ رانا صاحب کہتے ہیں, میں کہتا نا نا, رانا ہونا کون سا فخر ہے, محمد عربی کا غلام ہونا فخر کی بات ہے. رانا بھگوان داس ہندو تھا, وہ چیف جسٹس مر گیا, اس کو جلایا کراچی میں. وہ رانا تھا تو میں کیا کروں اس کو, میرے نزدیک اس کی قدر زیرو بھی نہیں. میں تو ہر اس آدمی کو سر کا تاج سمجھوں گا جو میرے مصطفیٰ کا غلام لگتا. ایک بندے نے ایک دن بات بڑی پیاری کہنے لگا, حضرت مجھے بتائیں آدم علیہ السلام جٹ تھے یا بٹ تھے؟ آدم علیہ السلام جٹ تھے یا بٹ تھے؟ تو میں یقین کرو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا تو نے بات بڑی کمال کی. یعنی کہ آج جٹ ہونے پہ ناز ہے نا, کسی کو بٹ ہونے پہ ناز ہے, کسی کو رانا ہونے پہ ناز ہے. کیسا افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کھیتی باڑی کروائی, نوح بڑھئی تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے, حضرت ادریس کپڑے سیا کرتے تھے, داؤد لوہے کی زریں بنایا کرتے تھے, حضرت ابراہیم تجارت فرماتے, بکریاں چراتے, موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں, میرے آقا علیہ السلام نے تجارت فرمائی, بکریاں بھی چرائیں. اللہ نے ہر نبی سے مختلف پیشہ انجام اس لیے دلوایا کہ اپنے پیشے پر فخر نہ کرو, فخر کرو تو مصطفیٰ کی غلامی پر فخر کرو. ایک اور بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایک جملہ لکھا ہوتا جگہ جگہ پہ, no religion is higher than humanity. اس فکرے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ انسانیت سے بڑا مذہب کوئی نہیں. معاذ اللہ. اصل میں پیچھے زہر یہ بیک فیڈ دی جا رہی ہے کہ آپ عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا آپ کافر ہیں, کلمے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ صرف خدمت انسانیت کریں. یہ ایک چال ہے, یہ بہت بڑا یہ زہر قاتل ہے یہ فکرہ. مجھے یہ بتائیں ذرا, اگر انسانیت کی خدمت ہی سب کچھ ہے تو گلاب دیوی ہندو عورت جنت میں جائے گی جس کے نام کا سپتال ہے لاہور میں؟ گنگا رام جنت میں جائے گا؟ سن لو ذرا, میرے آقا علیہ السلام کا فرمانا, کافر بڑا بھی پہلوان ہو, بڑا جسہ اس کا جسامت ہو, لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اور ایک مسلمان اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہاری کھجور کو تمہارے بچڑے کی طرح پروان چڑھائے گا. جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن چکی ہو. حضرات توجہ فرمائیں ذرا, اگر ایمان سینے میں نہیں تو ہر شے بیکار ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور مجھے بتائیں حضرت آدم صاحب ایمان تھے یا نہیں, صاحب نبوت تھے یا نہیں؟ آدم ثانی حضرت نوح ہیں, وہ صاحب ایمان تھے یا نہیں؟ ان کا جو پتر کافر ہو کے پہاڑ پہ چڑھنے لگ گیا تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیسا من اہلک, نوح یہ تیرا ہے ہی نہیں. تو پتہ چلا جو کافر ہو گیا وہ نوح کا نہ رہا, جو نوح کا نہ رہا وہ انسان کیسے رہا؟
پتہ چلا انسان اگر حقیقت میں انسان ہے تو مسلمان ہی انسان ہے فقط، ورنہ پڑھے قرآن اولئک کالانعام بل ھم اضل. اللہ فرماتا یہ لوگ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کتے سے بدتر ہیں، جانور سے بدتر ہیں.